الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ثواب من احیا لیلتی العیدین، عید کی راتوں کو عبادت کا اہتمام کرنا اور اس کی فضیلت اور اجر و ثواب۔ خرج طبرانی بإسناده عن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ، فرمایا کہ جس شخص نے عید الفطر کی رات اور بقرہ عید کی عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کا اہتمام کیا، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو جس روز دل مریں گے اس شخص کا دل زندہ رہے گا، یعنی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے جو دلوں کو ہیبت ہوگی اور غشی طاری ہوگی، ایسے لوگوں کی دل بیدار رہیں گے اور ان کو اتنی ہیبت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلتی العیدین، کہ جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت کا اہتمام کرتا ہے محتسباً، اللہ سے ثواب کی امید میں، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو جس روز دلوں پر موت طاری ہوگی اس کا دل زندہ رہے گا۔ ابو القاسم اصبہانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، فرمایا کہ جس شخص نے سال کی 5 راتوں کو عبادت کا اہتمام کیا تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ الترویہ، ایک تو لیلۃ الترویہ ہے جو عرفات میں جانے سے پہلی والی رات ہوتی ہے، 8ویں ذی الحجہ کی رات۔ اسی طرح ولیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات، ولیلۃ النحر، عید الاضحیٰ کی پہلی رات، ولیلۃ الفطر اور عید الفطر کی رات، ولیلۃ النصف میں شعبان اور شعبان کی 15ویں رات۔ جو شخص ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ لیکن مراد اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کرتی ہوئی، یہ نوافل ہے اور اس کی بے شک فضیلت ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے کہ فرائض کا اہتمام کرتی ہوئے یہ اضافی کرتا ہے، لیکن اگر فرضوں کو چھوڑتا ہے اور صرف ان 5 راتوں پر اکتفا کرتا ہے تو اس کی ناکامی کا بڑا خطرہ ہے۔ تو عید کی رات جیسے یہ شب قدر کی فضیلت ہے، اسی طرح اس رات کی بھی اتنی فضیلت ہے، بلکہ بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ عید کی رات بھی شب قدر ہو سکتا ہے۔ لہذا ویسے بھی چونکہ آخری رات ہے اور رمضان مبارک گزرا اور انسان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور اس میں یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے ہمارے میں کمی ہو گئی ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے بزرگوں کا معمول یہ ہے اور آپ علیہ السلام کی سنت بھی یہ رہی ہے کہ جب بھی کسی بڑے عمل کو انجام دیا تو اس کے بعد وہ استغفار کا اہتمام کرتے تھے کہ جیسے اس عمل کی شان ہے، جیسے ہونا چاہیے، اس کا ہم حق ادا نہ کر سکے۔ تو یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں ہمیں رونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تو نے ہمیں موقع دیا تھا اس طرح ہم اس سے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے پورا فائدہ حاصل نہ کر سکے، بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی اور اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس طرح جو ہے نا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض نمازیوں کی خواہش ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ بھی ابھی سے بتا دیا جائے، اور اس لیے کہ مسائل سیکھنے میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سنتا ہے انسان، پھر دوسری مرتبہ سنتا ہے، تب جا کے بار بار سننے سے کچھ ذہن میں بیٹھتا ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ امام کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو اس عید کی نماز کے لیے نہ تکبیر ہوتی ہے نہ اذان ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ فرض نمازوں کا خاصہ ہے۔ تو
अल्लाह अकबर इमाम ने कहा, आपने भी कहा, ये तकबीर तहरीमा है। उसके बाद सना इमाम ने भी पढ़ना है, आपने भी पढ़ना है। और आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले यहाँ पर जो है ना 3 तकबीरात है पहली रकात में, जिनको तकबीरात ज़ायद कहते हैं, और ये वाजिब है। और तीनों तकबीरों के लिए हाथ उठाने होते हैं। और उसके बाद इमाम क़िरात करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके लिए आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा, लेकिन आप खामोश होंगे। और फिर ये रकात आम नमाज की रकातों की तरह मामूल के मुताबिक पूरी हो जाएगी। दूसरी रकात में फिर क़िरात से के बाद और रुकू से पहले ये तकबीरात हैं। बस ये तरीक़ा है। अलबत्ता कि कोई रह जाए मसबूक के लिए, कि मसबूक के लिए क्या हुक्म है। मसलन किसी को 1 रकात मिली, 2 रकातें नहीं मिली, या ये कि इमाम ने तकबीरात कह दिए थे और ये रकात के बीच में शामिल हुआ, तो उसके लिए हुक्म यह है पहली रकात भी अगर मिल गई लेकिन तकबीरात निकल गए, जैसे अल्लाह अकबर आपने कह दिया, तो अब जो है ना अगर इमाम पढ़ रहा है, आवाज़ आ रही है, तो आप सना वगैरह तो ना पढ़े, लेकिन तकबीरात तीनों फिर कह दे, कह कर के खामोश हो जाए। लेकिन अगर 1 रकात आपकी रह गई है, तो जैसे आप इमाम से फारिग होंगे और अपनी ये रकात पूरी करेंगे, तो इसमें चूँकि आपकी पहली रकात रह गई है, तो चाहिए तो ये तक कि तकबीरात भी हम यहाँ पर क़िरात से पहले अदा कर लें, इसलिए कि मौका ये था। लेकिन फ़ुक़हा लिखते हैं कि नहीं, ये तकबीरात भी आपने रुकू से पहले कहने हैं, ताकि वो इमाम की तकबीरात आपकी तकबीरात एक साथ ना हो जाए, बीच में फासला हो जाए। तो अगर किसी की 1 रकात रह गई है, तो उसने फिर यही तरीका इख्तियार करना है कि इमाम के सामने फिरने के बाद उसने खड़ा होना है, सना वगैरह पढ़कर और सूरह फातिहा पढ़कर सूरत मिला के अब रुकू से पहले वो तकबीरात यहाँ इस मौके पे कह दे। और अगर कोई रुकू में आया, इमाम रुकू में चला गया, अब अगर ये तकबीरात कहेगा तो इससे रकत निकल जाएगी, तो उससे अब तकबीरात छूट गई, उसने ऐसे ही शामिल होना है, रकत को फौत नहीं करना। किसी की दोनों रकात रह गई और तहियात में शामिल हुआ, तो उसने मामूल के मुताबिक पढ़ना है। जैसे खड़ा हुआ तो पहली रकात में तकबीरात क़िरात से पहले और दूसरी रकात में तकबीरात क़िरात के बाद रुकू से पहले। ये तरीक़ा है इसका। खुतबा इसका आखिर में होता है और खुतबा इसका सुनना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिका मुहम्मद व अला आलि हबीबिका। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व सहबिही अजमईन बिरहमतिक। और किसी की नमाज बिल्कुल रह गई, तो अकेले जो है ना, ईद की नमाज अकेले नहीं होती, वो इमाम के साथ होती।